اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے دوست اس لفظ پر صحیح طور پر وقف نہیں کر پاتے، وہ اس کو فی شان پڑھ لیتے ہیں۔ درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ اور یہ لفظ بھی دیکھیے، یہاں پر بھی وقف کی حالت میں جان ایسے پڑھ لیتے ہیں، یا تو مد نہیں کرتے، اگر مد کرتے ہیں تو پھر جو مشدد نون ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ درست طور پر نہیں پڑھ پاتے۔ اور اس لفظ پر بھی مدھا امتان پڑھ لیتے ہیں، بعد احباب جو ہے وہ یہاں پر حمزہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر آگے مد لازم کلمی مثقل کو ادا کرتے ہوئے اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ چوتھا لفظ جو ہے وہ بھی سورۃ الرحمن کا ہی ہے، اس لفظ کو یہاں پر درست طور پر تلفظ نہیں کر پاتے، اس کا منہم اللولو پڑھ لیتے ہیں یا لؤلؤ پڑھ لیتے ہیں۔ تو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آج کے لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 27، سورت کا نام سورۃ الرحمن اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ کیسے پڑھیں گے جی اس کو؟ شین کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ الف نہیں ہے، یہاں پر ہی مسٹیک کر لی جاتی ہے کہ اس کو الف سمجھ لیتے ہیں بعد احباب، وہ اس کو شان پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الف نہیں ہے، الف کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو اب یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں عربی میں جہاں بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ ادا کیا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو حمزہ کو ظاہر ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کو شا پڑھیں گے۔ آگے جب نون ہے اس پر ہم وقف کریں گے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو یہاں پر نون کو بھی پڑھنا ہے، تو نون کے نیچے جو دو زیر ہیں یہ نہیں پڑھی جائیں گی، نون ساکن پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ کل یوم ہوا فی شأن، یعنی حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ اور نون کو بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی غلطی یہی کی جاتی ہے کہ اگر حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آگے نون کو نہیں پڑھتے، فی شا ایسے کر لیتے ہیں۔ نون کو بھی لازمی طور پر پڑھنا ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ لہن جلی ہوگی، یعنی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہم نے ایک حرف کو ہی کم کر دیا۔ تو اس لیے نون کو بھی پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں نون کو، شأن ایسے نہیں کریں گے، نون پڑھیں گے ضرور، ہلائیں گے نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، فی شأن یعنی حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ اور اس کے بعد نون کو ساکن کریں گے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور اگر آپ ملانا نہیں چاہتے تو پھر اس کو کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسے پڑھیں گے جی۔ اگلے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر مد جو ہو رہی ہے یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، کیونکہ اگر حرف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے تو وہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو دوست ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس کو انسوں ولا جان ایسے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نون مشدد ہے اور وقف کی حالت میں بھی یہ مشدد نون کے طور پر ہی ادا ہوگا۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس کو ایسے ادا کریں گے جی، پہلے مد کریں گے اور اس کے بعد جب نون کو پڑھیں گے تو جماؤ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ اس پر شد ہے۔ اگر آپ اس کو جان ایسے پڑھ لیں گے جان تو یہ ایک نون پڑھا جائے گا، یہ مشدد نون نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ بڑی غلطی شمار ہوگی۔ اس لیے یہاں پر وقف کرتے ہوئے جان ایسے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں رکھیں گے۔ پھر سن لیجئے
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ اس طرح سے پڑھیں گے۔ اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے، آپ کا سانس لمبا ہے، آپ ایک سانس میں 2، 3 یا 4 آیات پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے جی اس کو؟ پھر انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اس کو ایسے ادا کریں گے۔ آگے اس لفظ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی وہی مد لازم کلمی مثقل ہو رہی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے مدھا امتان پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی غلطی ہم درست کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ہجے کر لیتے ہیں۔ بہت سارے احباب جو ہیں وہ جب اس طرح کا لفظ آتا ہے تو اس کو ہجے بھی صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ میم دال پیش مد، ہا الف میم مد زبر ہام، ایسے کریں گے۔ پہلے حروف پڑھیں گے اور پھر حروف کے اوپر جو حرکات ہیں ان کو پڑھ لیں گے۔ ہا الف میم مد زبر ہام، میم زبر ما مدھام۔ اب یہاں پر غلطی کرتے ہیں، مدھا اما پڑھ لیتے ہیں، یعنی جب وہ الف کے بعد میم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس کو حمزہ جو ہے اس کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو مدھا اما نہیں آپ نے پڑھنا، آ کے بعد میم کی آواز ہے، مدھام ہام، ایسے ہا کے بعد آ کے بعد میم کی آواز ہوگی، حمزہ کی آواز، ام کی آواز نہیں بیچ میں ڈالیں گے۔ مدھام، تا کھڑا زبر تا، نون زیرنی، مدھامتان، مدھامتان۔ اب اگلے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ لفظ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کو درست طور پر تلفظ نہیں کر پاتے، اور وہ واؤ کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو نہیں پڑھتے بلکہ وہ واؤ کو پڑھ جاتے ہیں، وہ لو لو ایسے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو دوسرا واؤ کے اوپر حمزہ ہے اس کو نہیں پڑھتے بلکہ اوپر پیش کو پڑھ کے اس کو لمبا کر لیتے ہیں، لو لو او کر لیتے ہیں۔ تو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے جی اس کو؟ یخرج منہما اللؤلؤ، منہما اللؤلؤ، اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ میم نون زیر من، ہا پیش ہو من ہو، میم لام زبر مل، یہاں پر میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم کے بعد جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر جو الف آ رہا ہے اور لام یہ دونوں یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے، میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم لام زبر مل، لام حمزہ پیش لو، یہاں پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا دیں گے، واؤ کو نہیں پڑھیں گے، منہما اللؤ، آگے لام حمزہ پیش لو، منہما اللؤلؤ، حمزہ پیش او، منہما اللؤلؤ، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ پر پیش پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، دوسرے حمزہ کو او کی آواز نہیں کریں گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ لؤلؤ والمرجان، پھر پڑھ لیجئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو یہاں پر لو لو او بھی نہیں پڑھنا، یعنی کہ اس کو حمزہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، اور پچھلے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.